اور جن کے اندر نفاق ہے وہ جواب نہیں دے پائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے، تعجب ہے ہم نہیں جانتے۔ سوال تو بظاہر آسان ہے، جواب ہماری زبانوں پر آ ہی نہیں رہا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ علی الشک کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تو شک پر تھا اور شک پر تیری موت آئی، اسی شک پر تو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ بندہ کامیاب ہوگا، یہ کامیابی اہل یقین کا حق ہے، اہل شک کا نہیں۔ یہ دین آغاز کرتا ہے کہ شک نہ کرو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک و شبہ آ گیا، یقین مٹ گیا تو کامیابی کا تصور ہی نہیں کوئی۔ یہ بھی نفاق ہے۔ ورتبتم، تم نے شک کیا، وغرتکم الامانی، اور تم کو دھوکہ دیا تمہاری آرزوؤں نے۔ آرزو کیا تھی؟ کہ مسلمان ختم ہو، مٹیں، ان کو نقصان پہنچے، یہ جنگ و جہاد جاری ہے، جنگوں کے نتیجے میں یہ تباہ ہو جائے، یہ تمہاری آرزویں تھیں۔ ان آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ بس تم کیا سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا اقتدار، ان کی شان و شوکت کچھ دن کی ہے، عنقریب ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ بھی تھی، آرزو بھی تھی۔ یہ بھی نفاق ہے۔ یقین ہو اور اپنی جو مسلمانوں کی جماعت، انہیں مضبوط کرو، ان کے خلاف نہ سوچو، خلاف پلاننگ نہ کرو۔ خیر خواہی کا جذبہ، یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے میں ناپید ہوتی جا رہے ہیں۔ حکام رعیت کو تباہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، ہماری جیبیں بھریں، ان کا چاہے کھانا خراب ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے۔ کرسی پہ بیٹھا کوئی آفیسر، اس کے دل میں آنے والوں کے لیے کوئی نرم جذبہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر تمہیں کرسی دی ہے تو تمہاری سوچ کیا ہو کہ جو لوگ میرے پاس آئیں گے اپنے کاموں کے لیے، وہ میری اولاد ہے، میرے بیٹے ہیں، وہ ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ بنانا، لیکن نہیں، ان کا کام کر کے نہیں دینا۔ فائل دبی ہوئی ہے، پیسے لاؤ، کام نہ ہو بھاڑ میں جاؤ تم۔ یہ نفاق ہے۔ پیسے لے کر کام کرو گے، رشوت ہے۔ نفاق کا انجام بھی دیکھ لے، رشوت کے بارے میں جہنم، رشوت خور جہنمی۔ یہ تو خیر خواہی نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ علامات نفاق ہے، یہ علامات منافقین۔